کی تفصیل کو میں کچھ بتاؤں گا۔ جیسے دیکھیے فائدہ کیا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ اور زور سے پڑھے جانے میں قرأت کے تابع ہے، یعنی زور سے قرأت پڑھنے کی صورت میں، یعنی اگر زور سے ہم قرأت پڑھنا چاہیں گے تو ان دونوں کو زور سے، اور قرأت اگر آہستہ پڑھیں گے، اگر آہستہ قرأت کرنے کا من ہوگا، دھیرے سے اگر قرآن پڑھنے کا ہوگا تو اس کو بھی دھیرے پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو۔ یہ ہوا تفصیل اس کی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ زور سے پڑھیں گے یا آہستہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے تفصیل استعاذہ اور بسملہ، اگر قرأت کی ابتدا یعنی قرآن پڑھنے کی ابتدا شروع سورت سے ہو، اگر سورت شروع کر رہے ہوں تو اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، اور دونوں کے پڑھنے کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وصل کل، سب سے پہلے ہوتا ہے وصل کل، وصل کے معنی ملانا، کل معنی ہر ایک میں، یعنی سب کو ملا کر پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسے کر کے پڑھیں گے۔ فصل کل، فصل معنی ہوتا ہے الگ کرنا، کل معنی ہر ایک کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت تینوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا، یہ ہوا۔ تیسرا ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی فصل اول یعنی اول کو الگ کرنا، وصل ثانی اور دوسرے کو ملانا، وصل کے معنی ملانا، یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے الگ کر کے علیحدہ کر کے پڑھنا اور بسم اللہ کو سورت سے ملا کر پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، یعنی اول میں وصل کرنا یعنی ملانا، فصل ثانی یعنی دوسرے میں الگ کر کے پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا اور بسم اللہ کو سورت سے علیحدہ کر کے پڑھنا یعنی الگ کر کے پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ چاروں صورتیں جائز ہے۔ اس چاروں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ آج کی یہی ٹاپک ہوئی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفصیل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔